فرمایا کہ ان کے دلوں پر کفر کی، نادانی کی، کم علمی کی مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کے کان سننے سے قاصر ہیں، وہ سن نہیں پاتے، کانوں پر پردہ پڑ چکے۔ اب یہ چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اب اس انسان کا قصور نہیں، فطرت نے اس کو بگاڑ دیا، اور جب اس کا اپنا معاملہ آیا تو دنیا کے محبت اور دنیا کی چاشنی نے اس کو بگاڑ دیا، تو ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے۔ اب ان کے دل ہو کیسے چکے ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہو چکے ہیں، وہ گونگے ہو چکے ہیں، وہ اندھے ہو چکے ہیں، لا یرجعون، وہ واپس پلٹنے والے، یعنی اب کفر میں اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، نفاق میں اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کیا کہ وہ اب واپس پلٹنے والے، دین کی طرف آنے والے وہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ دوسری چیز بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ ہر انسان کے اعضائے جسمانی انسان کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ دل جب انسان کے وجود میں آیا تو صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، دوسرا داغ لگ جاتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا دل اس کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے جو سفید اور نورانی تھا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس کی وضاحت بھی قرآن مجید میں فرمائی، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں، جو نہ حق کو سمجھنے میں نہ قبول کرنے میں اس انسان کی رہنمائی کرتے۔ یعنی اب انسان کے اعضائے جسمانی دل کے تابع ہیں، ہر انسان کا آنکھ غلط دیکھتی ہے، دل اس کی رہنمائی کرتا ہے، کان غلط سنتا ہے، دل اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح اعضائے جسمانی غلط امور کی طرف اٹھتے ہیں، دل ان کی ترجمانی کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب انسان کی اعضاء غلط اعمال کی طرف اٹھتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، چونکہ انسان کے وجود کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، فرمایا خبردار، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے، فتنہ پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر پورے کا پورا جسم فتنہ زدہ ہو جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کلہ الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا وہ انسان کے اندر انسان کا دل ہے۔ دل اگر شفاف ہو تو پھر باقی اعضاء درست کام کرتے ہیں، سارے اعضاء انسان کے دل کے تابع ہوتے ہیں، انسان کے دل کے تابع دار ہوتے ہیں۔ آنکھ اپنی مرضی سے غلط نہیں دیکھ سکتی، کان اپنی مرضی سے غلط نہیں سن سکتا، زبان اپنی مرضی سے غلط نہیں بول سکتی۔ کب؟ جب انسان کا دل اس کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر جا کے وہ برائی یا بلائی یا جو کچھ بھی اس کا آگے سرکٹ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ۔
سمجھ آ گئی بات کی؟ اور باقی ظاہری طور پر یہ تو تھے، باطنی طور پر اعضائے جسمانی دل کے تابع ہیں، اور ظاہری طور پر جو انسان کے جسم کے وجود کے حصے ہیں وہ بھی انسان کے دل کے تابع ہیں۔